ہم بچپن سے اپنے ارد گرد پتھر دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہمارا گھر ہو یا باغیچہ، وہاں پتھر ہی پتھر ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، گرمی ہو یا سردی، ان میں ہمیں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی۔ پتھر کئی معدنیات سے مل کر بنتے ہیں۔ عام طور پر پتھروں کا کوئی خاص ڈھانچہ نہیں ہوتا جسے کسی فارمولے سے واضح کیا جا سکے، تاہم پھر بھی سائنسدانوں نے ان میں موجود معدنیات کی بنیاد پر انہیں تقسیم کیا ہے۔ لہٰذا پتھروں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے رسوبی چٹانیں، نمبر 2 پر آتشی چٹانیں اور نمبر 3 پر میٹامورفک چٹانیں۔ میٹامورفک چٹانیں ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ عمل برسوں پر محیط ہوتا ہے اور اس میں دباؤ اور درجہ حرارت کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ آتشی چٹانوں اور رسوبی چٹانوں پر مسلسل دباؤ اور درجہ حرارت انہیں قلمی ساخت میں تبدیل کر دیتا ہے، جس سے سلیٹی پتھر، ماربل، کوارٹرز اور دیگر سخت چٹانیں وجود میں آتی ہیں۔ عام طور پر پتھر زمین کی پتلی پرت یعنی کرسٹ کے نیچے شدید حرارت اور دباؤ میں ہوتے ہیں۔ یہ دیگر اقسام کے پتھروں سے بھی بن جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آتشی پتھر کیا ہوتے ہیں۔ یہ پتھر عام طور پر آتش فشانی عمل کے دوران وجود میں آتے ہیں۔ جب آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑتا ہے تو لاوا یا میگما پگھلے ہوئے پتھروں کی صورت میں باہر نکل پڑتا ہے، تاہم یہ میگما باہر آنے کے بعد ٹھنڈا اور سخت ہونے لگتا ہے۔ اس سخت اور ٹھنڈے میگما کو ہم آتشی پتھر کہتے ہیں۔ بسالٹ پتھر یا گرینائٹ کہلانے والے پتھر اس کی ایک اہم مثال ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رسوبی چٹانیں یا رسوبی پتھر کیا ہوتے ہیں۔ دراصل ایسی چٹانیں سالہ سال تہ در تہ پتھروں کے آپس میں مل جانے سے وجود میں آتی ہیں۔ اکثر دریا چھوٹے چھوٹے پتھروں اور معدنیات کو اپنے ساتھ بہا لاتا ہے۔ ایسے پتھر دریا کی تہ میں ایک کے اوپر ایک جمع ہونے لگتے ہیں اور لاکھوں سال گزرنے کے دوران یہ ایک دوسرے سے مل کر ایک بڑے پتھر یا چٹان میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے پتھروں میں شیل، چونے کا پتھر اور ریتیلے پتھر شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں پتھروں کا چکر یا راک سائیکل کیا ہے۔ عام طور پر جب ہم پتھروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے یہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہوں گے، لیکن قدرت کے تھپیڑوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم آج جو پتھر دیکھ رہے ہیں ان کی اس حالت میں موجودگی کے لیے ان میں کروڑوں سال کی تبدیلیاں کار فرما ہیں، اور اسی کو پتھروں کا چکر یعنی راک سائیکل کہتے ہیں۔ اب ہم یہاں بتاتے چلیں کہ کیسے کوئی آتشی پتھر رسوبی پتھر اور میٹامورفک میں تبدیل ہوتا ہے۔ پگھلے ہوئے پتھر یا میگما آتش فشانی عمل کے بعد سطح زمین پر آ جاتے ہیں اور پھر ٹھنڈے ہونے پر یہ آتشی پتھروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سطح زمین پر موجود پتھروں کو موسم اور دریا کی مار میں جھیلنی پڑتی ہے۔ علاوہ ازیں کئی اور قدرتی عوامل ان پتھروں کو چھوٹے چھوٹے پتھروں یعنی کنکروں میں تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن یہ عمل اتنی جلدی وقوع پذیر نہیں ہوتا، بلکہ یہ انتہائی سست عمل ہے۔ ایسے میں جو پتھر وجود میں آتے ہیں انہیں رسوبی پتھر کہا جاتا ہے۔ جس وقت رسوبی پتھر وجود میں آ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان رسوبی پتھروں پر دوسرے پتھر جمع ہونے لگتے ہیں۔ وزن بڑھنے کی وجہ سے یہ بہت آہستہ آہستہ کر کے زمین کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ان پتھروں پر گرمی اور دباؤ انتہائی شدید ہو جاتے ہیں تو یہ میٹامورفک پتھروں میں بدل جاتے ہیں اور پھر یہ چکر دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ پتھروں کو کسی خاص چکر کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ پتھر ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں خلائی پتھر یا شہاب ثاقب کیا ہیں۔ زمین پر کئی پتھر ایسے بھی ملے ہیں جن کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ یہ خلا سے زمین پر گرے ہیں۔ انہیں ہم شہابیہ یا شہاب ثاقب کہتے ہیں۔
یہ مختلف عناصر یا معدنیات سے مل کر بنتے ہیں۔ عام طور پر یہ پتھر لوہے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ حجر اسود بھی دراصل ایک قسم کا شہاب ثاقب ہی ہے، کیونکہ یہ پتھر زمین کا نہیں بلکہ یہ آسمان سے زمین پر آیا ہے۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔